بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ اس بارے سے اگر ہم دیکھیں تو نصوص و دلائل اور شواہد ہمیں جو ملتے ہیں تو اس سے تین طرح کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر ایک، یہ روح واپس مردہ میں یعنی قبر کے اندر یہ چلی جاتی ہے اور مردہ کے ساتھ اس کو تعلق اس کا جوڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ عام ہے کہ آیا مردہ سے صرف کنیکشن جوڑا جاتا ہے، اس کا تعلق جوڑا جاتا ہے، یا یہ باقاعدہ جا کر مردے کے بدن میں داخل ہو جاتی ہے۔ پھر جب بدن میں سرایت کرتی ہے تو آیا پورے بدن میں سرایت کرتی ہے یا صرف دل اور دماغ تک محدود رہتی ہے اور قیامت والے دن جا کے مکمل بدن میں یہ سرایت کرے گی، داخل ہو جائے گی۔ یہ تشریحات تو پھر آگے ذیلی اعتبار سے اہل علم کی مل رہی ہیں، لیکن پہلا قول مجموعی اعتبار سے یہ ہے کہ روح مرنے کے بعد جب اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، برزخ میں چلا جاتا ہے، تو پھر یہ روح اس کی قبر یا جسم کے ساتھ اس کا تعلق یا دخول کا سلسلہ ہو جاتا ہے اس کا۔ دوسرے قسم کے جو شواہد اور دلائل اور نصوص سے ہمیں چیزیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ علیین اور سجین میں روحیں جاتی ہیں۔ علیین مسلمانوں کی، نیک لوگوں کی روحیں وہاں، اور سجین سجن سے ہے قید خانہ، برے لوگوں کی، کفار، مشرکین، فساق کی روحیں وہاں جاتی ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ نیکوں کی جو روحیں ہیں وہ جنت میں اور بدوں کی جو روحیں ہیں وہ جہنم میں چلی جاتی ہیں۔ وہاں ان کو جسم مثالی مل جاتے ہیں، جسم مثالی میں یہ وہاں پر جو ہے ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، جنت میں ہوں یا جہنم میں ہوں۔ جب یہ تینوں قسم کے دلائل، شواہد ہمیں نصوص سے مل رہے ہیں تو میرے خیال سے خواہ مخواہ ان میں سے کسی ایک کو پکڑ کے باقی سارے ضروری کاموں کو چھوڑ کر راہ تشدد اختیار کر لینا اور ایک مجادلانہ، مناظرانہ اور جو ہے خرافانہ اس قسم کی کیفیات اختیار کرنا، انتشار بپا کر لینا، اور حالانکہ اس وقت پوری دنیا میں اس وقت مسلمان کتنی خطرناک صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور پھر اس طرح کی صورتحال میں وہ افراتفری بنا لینا تو یہ میرے خیال سے بالکل مناسب بات نہیں ہے، راہ تشدد اختیار کرنا اس حوالے سے۔ تاہم اتنا ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ روح مرنے کے بعد اس کے بدن سے، جسم سے اس کا تعلق برزخی قائم ہوتا ہے، نوع من الحیات ہی صحیح، لیکن تعلق قائم ضروری ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے، ورنہ پھر معتزلہ، پتھری، جمادی، ان میں اور اہل حق میں، مسلمانوں میں کیا فرق باقی رہے گا پھر۔ اس لیے روح مع الجسد عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب، اجر و ثواب اور نعمتوں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، جنت ہو یا دوزخ ہو، اچھا حال ہو یا برا حال ہو، دونوں صورتوں میں اس کا یہ سلسلہ، یعنی یہ روح کا تعلق جسم سے قائم ماننا یہ ضروری ہے، یہ ضروری بات ہے، اصل بات یہ ہے، نقطہ یہ ہے بس۔ اور میرے خیال سے اس کا بالکل یعنی کلی طور پر اس کا انکار شاید کوئی بھی نہیں کر رہا، سوائے چند جو گزرے یا آج اکا دکا جو موجود ہیں غالی قسم کے پتھری جمادی، ان کے علاوہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی درجے میں حیات برزخی کا قائل ہو رہا ہے، اور یہ ضروری ہے تعلق کو جسم کے ساتھ، روح کے تعلق کو جسم کے ساتھ ماننا، ٹھیک ہے۔ عقلی بھی، نقلی بھی دلائل بھی اس پر موجود ہیں، اور عقل بھی یہ کہتی ہے دنیا میں روح اور جسم دونوں نے ساتھ ایک وقت گزارا ہے، تو اگر ثواب ملنا ہے تو دونوں کو ملے، عذاب ملنا ہے تو دونوں کو ملے، ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو اس میں مبتلا کرنا یہ میرے خیال سے قطعاً درست نہیں ہے، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں عقلاً بھی۔ اب ان تینوں میں تطبیق بھی ہو سکتی ہے، توجیہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی منافات نہیں ہے، دور کی منافات کہ بعد ہے بہت زیادہ زمین و آسمانوں کا، ایسا نہیں ہے۔ کیسے؟ مثلاً اسی خبر کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ خود علیین بھی جنت کے ایک مقام ہے، حسین خوبصورت مقام ہے، اور سجین بھی جہنم کا ہی ایک حصہ ہے، مقام ہے۔ گویا یہ قبر بھی بظاہر ایک جنت کا حصہ اور جہنم کا حصہ ہو سکتی ہے، مطلب جنت جہنم کا ایک نقشہ پیش کر سکتی ہے تو حصہ ہو سکتی ہے۔
اور علیین اور سجین بھی جنت اور دوزخ کے مقام ہیں۔ پھر اوپر سے یہ جو قول ہے کہ جنت اور دوزخ میں جاتی ہیں روحیں، تو جب جنت اور دوزخ میں جاتی ہیں، وہ جنت اور دوزخ کی ایک صورت قبر بھی ہے، علیین اور سجین بھی ہے، تو ان تینوں میں کوئی منافات نظر نہیں آتی۔ اگٹھی ہو سکتی ہیں، تطبیق ہو سکتی ہے، اور یاد رکھیں تطبیق متشابہات میں بھی تو ہم کرتے ہیں نا، تو وہاں پر بھی ایک حد تک ہم جا کے تطبیق کرتے ہیں، بال کی کھال اتارنے والا کام وہاں بھی نہیں کرتے۔ تو جو چیزیں ہماری دسترس سے بالکل باہر ہوں، ان کی کھوج خرید کرنا اور کہنا نہیں جی اس کو طے تک پہنچا کے ہی چھوڑیں گے، تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ اس سے بڑے بڑے ضروریات دین ہمارے لیے موجود ہیں۔ ہمیں ان کو دیکھنا ہے، وقت ان پر زیادہ لگانا ہے، توانائی اس پر صرف کرنی ہے، اور امت کی اجتماعیت اور وحدت اور اتفاق کو بھی سامنے رکھنا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں کفر، استعمار، اس وقت پوری دنیا کا جو سلسلہ مسلمانوں کے مقابلے میں یہود، ہنود اور نصارہ، یہ سارے جتنے بھی مختلف نسلوں کے غیر مسلم ہیں، آج ساری دنیا میں مسلمانوں کو مٹانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اس طرح کے اختلافات میں پڑھ کے اپنی طاقتیں کمزور کرنا، ایک دوسرے کے خلاف بولنا، پاؤں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا اور فتویٰ بازی کا بازار گرم کرنا، میرے خیال سے یہ روش قطعاً مناسب نہیں ہے۔ ہمیں علمی اختلافات کو علمی درجے میں اصول اور آداب کے ساتھ حل کرنا چاہیے، اور بعض چیزوں میں چشم پوشی چیزیں بھی کرنی چاہیے۔ جہاں صریح عقیدہ ہے، واضح عقیدہ ہے، دو ٹوک عقیدہ ہے، قطعی الدلالہ قطعی ثبوت کا درجہ ہے، وہ ہے، اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک یہ تشریحات میں گزارا ہو سکتا ہے، تو دائرہ کار میں رہتے ہوئے آدمی کو اعتدال کی راہ ہی اپنانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سمیت سارے مسلمانوں کو راہ اعتدال پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔